جیسے نماز ایک عبادت ہے، جیسے روزہ ایک عبادت ہے، جیسے زکوٰۃ اور حج ایک عبادت ہے، اسی طرح وقف بھی ایک عبادت ہے۔ وقف میں جو ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے، یاد رکھیے یہ بہت ہی خطرناک ترمیم ہے۔ مسلمان کسی قیمت پر اس میں کسی کمی اور کمزوری کو گوارا نہیں کر سکتا۔ اگر یہ قانون بن گیا تو ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے، ہماری عیدگاہیں، ہمارے قبرستان، ہمارے شیعہ بھائیوں کے امام بارے درگاہیں، یہ سب کے سب ان کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ اگر کوئی چیز مسجد یا قبرستان یا عیدگاہ کے طور پر استعمال ہوتی آئی ہے تو اس کو مسجد ہی مانا جائے گا۔ قانون میں ایسی ترمیم ہے وقف با یوزر کو ختم کرنے کی کہ ہماری ہزاروں مسجدیں، مدرسے، قبرستان، درگاہ یہ سب حکومت کے رحم و کرم پر رہ جائیں گی۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیے وقف ایک عبادت ہے۔ جیسے نماز ایک عبادت ہے، جیسے روزہ ایک عبادت ہے، جیسے زکوٰۃ اور حج ایک عبادت ہے، اسی طرح وقف بھی ایک عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ جو مالی عبادت ہوتی ہے، جس میں مال کے ذریعے عبادت کی جاتی ہے، وہ دو طرح کی ہیں۔ ایک تو وہ عبادت ہے جس کو ہم ایک دفعہ انجام دے لیتے ہیں، اور ایک وہ عبادت ہے جس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ عبادت کی جاتی ہے اور اس عبادت کا اثر ہمیشہ قائم رہتا ہے، اور عبادت کرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اس عبادت کو سب سے پہلے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے آپ نے ایک زمین خریدی۔ لوگوں نے اپنی طرف سے زمین کی پیشکش کی، لیکن آپ نے فرمایا سامنونی بالحائط، تم اس باغ کی قیمت لگاؤ، اور آپ نے اپنی جیب خاص سے اس کی قیمت ادا فرما کر اس زمین کو حاصل کیا، اور آپ نے اس کو ایک ملٹی پرپس وقف بنایا۔ وہاں مسجد میں نماز ہوتی تھی 5 وقت کی۔ آپ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی وہ مسجد ہے جہاں نماز پڑھنے کا مسجد حرام مکہ مکرمہ کے بعد سب سے زیادہ ثواب ہے۔ وہاں لوگوں کی تعلیم ہوتی تھی، اس کے لیے مدرسہ صفہ قائم تھا۔ جو مسافر ہوتے تھے وہ وہاں آ کر ٹھہرتے تھے، دین کی باتیں سیکھتے تھے، اور بعض موقعوں پر وہیں مریضوں کی عیادت کا کیمپ بھی لگایا جاتا تھا۔ تو گویا نماز بھی ہوتی تھی، تعلیم بھی ہوتی تھی، اور خدمت خلق کا کام بھی ہوتا تھا۔ یہ اسلامی تاریخ کا پہلا وقف تھا جو خود رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر بعد میں آپ نے کئی باغات وقف کیا۔ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ کئی باغات آپ نے مسلمانوں کے لیے، خاص کر بنو ہاشم اور بنو مطلب، جن کو زکوٰۃ کی آمدنی حاصل نہیں ہو سکتی تھی، ان کے لیے آپ نے وقف فرمایا۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وقف کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقف فرمایا، اور ان کی ایک بڑی زمین ینبو کے مقام پر تھی، اس کو انہوں نے وقف کر دیا۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولت مند اور مرفع الحال صحابہ میں تھے، انہوں نے بہت سارا وقف کیا، کنواں بھی خرید کر وقف کیا۔ سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی وجہ سے
ان کو کمائی کا، کسب معاش کا مستقل موقع نہیں ملتا تھا، لیکن انہوں نے بھی اپنی بعض زمینیں دینی مقصد کے لیے وقف فرمائیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اور یہ صحابہ کا ایک متوارث عمل ہے جو صحابہ کرام نے کیا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، عبادتیں جتنی ہوں وہ سب اہم ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں، حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے خلافت میں بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جو لوگ نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کریں گے، نماز پڑھیں گے اور زکوٰۃ جو دوسری عبادت ہے اس کو نظر انداز کریں گے، میں ان سے جہاد کروں گا۔ تو یاد رکھنا چاہیے، وقف کوئی عام لین دین کا مسئلہ نہیں ہے کہ کسی نے کسی کو زمین دے دی اور کسی نے قبول کر لی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ جیسے نماز ہماری ایک عبادت ہے، اگر کوئی ہم کو نماز سے روکے اور نماز میں رکاوٹ بنے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ بھی ایک عبادت ہے اور اسی طرح وقف بھی ایک عبادت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ دین کا نہایت اہم عمل ہے، اور مسلمان کسی قیمت پر اس میں کسی کمی اور کمزوری کو گوارا نہیں کر سکتا۔ اب جو وقف کا قانون، وقف میں جو ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے، یاد رکھیے یہ بہت ہی خطرناک ترمیم ہے۔ خدا نخواستہ اگر یہ قانون بن گیا تو ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے، ہماری عیدگاہیں، ہمارے قبرستان، ہمارے شیعہ بھائیوں کے امام بارے، درگاہیں، یہ سب کے سب ان کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس لیے یہ بڑی اہم لڑائی ہے، اور پوری قوت کے ساتھ ہمیں اس لڑائی کو لڑنا ہے، اور جو کچھ ملت کے قائدین جو آواز دیں اس آواز پر لبیک کہنا ہے۔ میرے بھائیوں، انشاءاللہ فضیل ایوبی صاحب آپ سے تفصیل بیان کریں گے، لیکن اس قانون کا ایک خطرناک پہلو یہ ہے کہ وقف بائی یوزر کا ایک قانون پہلے سے ہے۔ اگر کوئی چیز مسجد یا قبرستان یا عیدگاہ کے طور پر استعمال ہوتی آئی ہے تو اس کو مسجد ہی مانا جائے گا، اس کو قبرستان تسلیم کیا جائے گا، اس کو عیدگاہ تسلیم کیا جائے گا۔ اور یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ہمارے برادران وطن کے لیے بھی ہے کہ اگر کوئی جگہ طویل عرصے سے مندر کے طور پر، تیرتھ استھان کے طور پر استعمال ہوتی آئی ہے تو ان کی اس حیثیت کو تسلیم کیا جائے گا۔ اب یہ قانون اتنا خطرناک ہے کہ جو چیز صرف استعمال کی بنا پر کسی وقف کو نہیں مانا جائے گا، اس کے لیے ڈاکومنٹ پیش کرنا ہوگا، گورنمنٹ ڈاکومنٹ مانگے گی۔ آپ سوچئے، دلی کی جامع مسجد 400 سال پہلے بنی، آج اگر کوئی آپ سے اس کے ڈاکومنٹ مانگے، اس کے دستاویز مانگے، کیا اس کا دستاویز دینا ممکن ہے؟ حیدرآباد میں مکہ مسجد ہے، قطب شاہی دور کی ہے، وہ بھی تقریباً 300-400 سال پہلے کی ہے۔ اگر کوئی شخص، حکومت آج یہ کہے کہ آپ ثبوت دیجئے کہ کیسے اس کو مسجد مانا جائے، ہم آپ اس کا ثبوت فراہم کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے۔ ہمارے بڑے بڑے مدرسے ہیں، قدیم مدرسے ہیں، دارالعلوم دیوبند ہے، ماشاءاللہ 150 سال اس پر گزر چکا ہے، اور بھی اس کے قریب العمر کئی مدرسے اس ملک میں موجود ہیں۔ اس زمانے میں لوگ زبانی عطیہ دے دیتے تھے، مدرسہ بن جاتا تھا، تعلیم کے لیے اس کا استعمال ہونے لگتا تھا، عوام بھی اس کو مدرسہ تسلیم کرتی تھی، اور حکومت بھی اس کو مسلمانوں کی ایک تعلیمی پراپرٹی تسلیم کرتی تھی۔ آج فرض کیجئے کہ ایسے قدیم اداروں سے اگر دستاویز مانگا جائے تو اس کا پیش کرنا کتنا دشوار ہوگا۔ تو یہ قانون میں ایسی ترمیم ہے وقف با یوزر کو ختم کرنے کی
کہ ہماری ہزاروں مسجدیں، مدرسے، قبرستان، درگاہ یہ سب حکومت کے رحم و کرم پر رہ جائیں گی، اور ہمارے لیے اس کو قانون کی طاقت سے منوانا مشکل ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک خاص قانون وقف کے ساتھ رکھا گیا ہے، لمیٹیشن ایکٹ کا۔ حکومت کے قانون میں بہت سی زمینوں پر ایک مخصوص مدت تک اگر کوئی شخص قابض ہو تو وہ اس کی ملکیت سمجھی جاتی ہے، لیکن کچھ چیزوں کو اس سے مستثنیٰ کیا گیا، ان میں وقف بھی ہے۔ وقف پر ناجائز قبضہ کتنا بھی قدیم ہو، کتنا بھی پرانا قبضہ ہو، اس کے قبضے کی وجہ سے اس کو قابض کی ملکیت نہیں سمجھا جائے گا۔ وقف بورڈ اپنے کاغذات کے ذریعے، اپنے دلائل کے ذریعے سچائی کو ثابت کر سکے گا، زمین واپس لے سکے گا۔ اب جو قانون میں ترمیم کی گئی ہے اس کے مطابق یہ جو مستثنیٰ کیا گیا تھا وقف کی زمین کو، اور بھی بہت سی چیزیں اس سے مستثنیٰ ہیں، سرکاری زمینیں بھی مستثنیٰ ہیں، یہ صورتحال ختم ہو جائے گی۔ گویا جو ناجائز قابضین ہیں ان کو اور تقویت پہنچائی جا رہی ہے، ان کا حوصلہ بڑھایا جا رہا ہے، اور وہ ایسی جائیدادوں پر قابض ہو جائیں گے۔ ہندوستان میں جتنے مذہبی مقاصد کے لیے جو املاک ہیں ان کے لیے ان اداروں کے قانون موجود ہیں کہ اسی مذہب کے ماننے والے اس کا انتظام کریں گے۔ گردوارہ کا سکھ کریں گے، مندروں کا ہندو بھائی کریں گے، یہ عیسائی بھائی وہ اپنے اداروں کا کریں گے۔ لیکن اس قانون میں آپ دیکھیے کتنی بڑی زیادتی ہے کہ وقف جو خالص ایک اسلامی ادارہ ہے اور مسلمانوں کا نہیں ہے بلکہ یہ ایک عبادت سے جڑا ہوا ادارہ ہے، اس میں اس کی مینجمنٹ میں، اس کی انتظامیہ میں مسلمان ہونے کی شرط ختم کر دی گئی ہے۔ وقف کونسل میں ایک اچھی خاصی تعداد غیر مسلم لوگوں کی ہو سکتی ہے، وقف بورڈ میں بھی غیر مسلم بھائیوں کی ہو سکتی ہے، وقف آفیسر کے لیے بھی مسلمان ہونے کی شرط ختم کر دی گئی ہے۔ آپ سوچئے، اور 2 غیر مسلم تو لازمی طور پر اس کے ممبر بنائے جائیں گے۔ آپ غور فرمائیے کہ اگر آپ کی مسجد ہو، آپ کا مدرسہ ہو، آپ کا عیدگاہ ہو، آپ کی کوئی مذہبی پراپرٹی ہو اور اس کا انتظام غیر مسلم بھائیوں کے ہاتھ میں ہو، تو کیا وہ ان اداروں کا تقدس اور ان کی عظمت اور اس کے مقاصد کو قائم رکھ سکیں گے؟ تو میرے بھائیوں، اتنا خطرناک یہ ترمیمی بل ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہ پاس ہو گیا تو ہمارے لیے ملک بھر میں جو ہماری دینی شناخت اور دینی مقاصد کی پراپرٹیز ہیں وہ سب ان کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ زمینیں ہم حکومت کی دی ہوئی نہیں ہیں، یہ ہمارے آباء و اجداد کی ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں کہ ان کی مالی حالت بہت اچھی نہیں ہوتی، لیکن وہ اپنے بعض ثواب کو جاری رکھنے کے لیے زمین کا کوئی ٹکڑا وقف کرتے ہیں، یہ سب حکومت کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ بہت ہی خطرناک قانون ہے، اور ہر قیمت پر اس کے خلاف ہمیں جد و جہد کرنا ہے، اور ہماری دینی تنظیمیں جب اس کے لیے دعوت دیں تو ہم سب کو مل کر انشاءاللہ مل جل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ کریں گے بھائی، انشاءاللہ۔ ابھی ہمارے بعض بزرگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعض خبیث اور بدطینت لوگوں نے اہانت کی ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہم صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، ہمارا دین ایسا دین ہے، بھائی چارے کا دین، انصاف کا دین، کہ ہمارے دین میں کسی بھی مذہب کی مقدس شخصیتوں کو برا بھلا کہنے سے منع کیا گیا ہے۔
ہم دیویوں دیوتاؤں کی پوجا نہیں کرتے اور کر ہی نہیں سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید نے کہا کہ جو ہمارے غیر مسلم بھائی، جو ہمارے ہمسائے دیویوں اور دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں، ہم ان کو برا بھلا نہ کہیں تاکہ ان کی دل آزاری نہ ہو، ان کے جذبات مجروح نہ ہوں۔ اس لیے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک ایسا قانون مذہب کی، مذاہب کی، تمام مذاہب کی مقدس شخصیتوں کی توہین کے سلسلے میں گورنمنٹ کو لانا چاہیے، جس میں اس کو سنگین جرم مانا گیا ہو، جس میں اس کو بہت ہی خطرناک جرم مانا گیا ہو، اس پر مناسب حال سزا مقرر کی گئی ہو، اور اس کے سزا کا نفاذ اور اس مقدمے کے ذریعے ظالم کو ظلم سے روکنا آسان ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے، مسلمان تو یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہمارے جسم کا ایک ایک قطرہ لہو بھی آپ پر قربان ہو جائے تو کم ہے، لیکن ہمارا سینہ اتنا کشادہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اس قانون میں ایسی چیزیں لانی چاہیے۔ اس ملک کی بڑی مذہبی اکائیوں کے بارے میں، ہندو مذہب کی مقدس شخصیات، مسلمانوں کی، سکھوں کی، عیسائیوں کی، کہ اگر کوئی آدمی اس کی اہانت کرے گا تو اس کو ایک سخت سزا دی جائے گی، اور وہ مقدمہ ایک مختصر مدت متعین کی جائے کہ 1 مہینے میں، 2 مہینے میں فاسٹ ٹریک عدالت کے ذریعے اس کو فیصل کیا جائے تاکہ لوگوں کے جذبات مجروح نہ ہو۔ ایک انسان دوسرے انسان کو تھپڑ مار دے، گالی دے دے تو کیس بن جاتا ہے، ایک آدمی کی دل آزاری ہوتی ہے۔ بتائیے کہ پوری اتنی بڑی امت کی دل آزاری، یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اور پھر اس سے ملک کے باہر اس ملک کی کیا شبیہ بنے گی؟ ہندوستان کی جو خصوصیت ہے اور جو خوبی ہے وہ سیکولرزم ہے، مذہبی رواداری ہے۔ جب یہاں مذہبی رواداری ختم ہو جائے گی اور مذہب کی مقدس شخصیتوں کو برا بھلا کہا جائے گا، حکومت اس پر کوئی کارروائی نہیں کرے گی بلکہ پیچھے سے اس کی پیٹھ ٹھوکے گی، تو آپ سوچئے کہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں ہمارے ملک کا چہرہ کتنا داغدار ہوگا۔ اس لیے ہم صرف ایک اپنے دین سے محبت رکھنے والے مسلمان ہی کی حیثیت سے نہیں، بلکہ اس ملک سے محبت رکھنے والے ایک بھارتی شہری کی حیثیت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت کو اس سلسلے میں سخت قدم اٹھانا چاہیے